تو جی آج صبح میں اٹھی اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم تھا. کہیں پہ بادل تھے، کہیں پہ روشنی تھی اور کہیں پہ دھوپ نکلی ہوئی تھی. تو ساری رات بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد جی موسم کی کچھ یہ صورتحال ہے. اور یہ ہمارے سامنے، جیسے آپ جو مجھے ریگولر دیکھتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے بالکل یہ چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں اور کچے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی خوبصورتی ہی علیحدہ ہوتی ہے. تو موسم دیکھنے کے بعد جی میں آ گئی تھی اپنے کچن میں، اور آج دعا نے جانا تھا اسکول. تو دعا کہہ رہی تھی مما میں نے لنچ نہیں کرنا، تو میں نے کہا چلو میں آپ کے لیے کوئی فروٹس وغیرہ کاٹ لیتی ہوں. تو وہ کہہ رہی تھی مما مینگو کاٹ لو، تو یہ میں نے دعا، وفا اور حیات تینوں کے لیے مینگو کاٹ لیے. میں نے کہا آپ لوگ کھا لو. ایک پلیٹ دعا کو دی ہے اور ایک وفا اور حیا کو دی ہے. پر ماشاءاللہ میرے بچے اس طرح ہے کہ تینوں میں سے کسی نے بھی نہیں کھایا. یہ مینگو تقریباً دوپہر سے لے کے شام تک پڑے رہے ہیں اور انہوں نے منہ بھی نہیں لگایا. تو اس کے بعد جی میں آ گئی تھی دعا کے لنچ کی طرف. اور دعا کو لنچ میں نے جیلی ڈال کے دی ہے، کیونکہ وہ اس نے جیلی اپنے لیے بنائی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی میں جیلی لے کے جاؤں گی. اور ساتھ ہی میں نے یہ رات کو پلاؤ بنایا تھا، چکن پلاؤ بنایا تھا. تو اس میں نے بریانی مسالہ ڈالا تھا اور اس کا کلر جو ہے نا ریڈ سا ہو گیا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں نے بریانی مسالہ یوز کیا ہے شان کا، اس میں تھوڑی سی ہلدی تھی، تو یہ چاولوں کا کلر جو ہے نا یہ تھوڑا سا ریڈ ہو گیا. ویسے میں یوز کرتی ہوں نیشنل کا، اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم شان کا میں لے کے آئی ہوں. فرسٹ ٹائم نہیں، کافی ٹائم بعد میں لے کے آئی ہوں. تو یہ مجھے نا اس میں تھوڑی سی ہلدی لگ رہی تھی، پر ٹیسٹ اچھا تھا. بس کلر تھوڑا سا ڈارک سا ہو گیا. پر خیر ہے، چلے کوئی بات نہیں. شان اور نیشنل کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی آتے ہیں دعا کی لنچ کی طرف. دعا کہہ رہی تھی کہ مما میں نے آج کچھ نہیں لے کے جانا، آج دعا کا پہلا دن تھا اور اتنے ٹائم بعد وہ اسکول جا رہی تھی. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو اس کو بھوک لگ جائے، تو میں اس کو کچھ ہیلدی سا دے دیتی ہوں. تو میں نے اس کے لیے ایک ایپل بھی کاٹ دیا اور یہ ناریل پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا میں اس کے لیے ناریل کاٹ دیتی ہوں. اور یہ جو میرے ہاتھ میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو یہ میں ابھی اس کو کھانے کے لیے دے دوں گی، کیونکہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو اس کی طبیعت خراب ہو، اتنے دنوں بعد یہ اسکول جا رہی ہے. تو لنچ بھی ہو گیا، جیلی ڈال دی ہے، چاول اور ایپل، اور ساتھ ہی اس کی پانی کی بوٹل. یہ بھی مجھے خود ہی بھرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے مما میرا یہ کر دو، مما میرا وہ کر دو. تو بس یہ دعا کا لنچ ریڈی ہو گیا تھا. اور میں نے کہا چلو میں آپ کے لیے ساتھ ابھی ناشتہ بھی بناتی ہوں. تو وہ کہہ رہی تھی نہیں، اور یہ ناریل میں نے اس کو دیا کہ یہ تھوڑا سا کھا لو. تو ناشتہ نہیں کر رہی تھی. اتنے ٹائم بعد اسکول جا رہی ہے تو تھوڑی سی ایکسائٹیڈ بھی ہو رہی ہے اور ٹینشن میں بھی ہے کہ کام وغیرہ جمع کروانا ہے. سب کو پتہ ہے جب ہم لوگ بھی جاتے تھے تو ایسے ہی رہتے تھے، کبھی دل بھی کرتا ہے کبھی دل نہیں بھی کرتا، خوش بھی ہوتے ہیں اداس بھی ہوتے ہیں. اتنے ہم دیر سے اٹھتے تھے، ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو ہم لوگ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دوستوں سے ملیں گے تو کافی خوشی. تو بچوں کو بھی میں نے ساتھ ریڈی کر لیا تھا. اور یہ حیا کی شرٹ نیچے گری ہوئی تھی، تو میں وفا کو کہہ رہی تھی کہ یہ پکڑو اور یہ حیا کی مستیاں دیکھ لو. تو دعا کو ہم چھوڑنے کے لیے میں دعا کے پاپا اور وفا اور حیا کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے. تو حیا کو صبح نہلا دیا تھا، تو یہ تھوڑی سی فریش ہو گئی تھی. اور آج میں نے صبح اٹھتے ہی سارا اپنا کام ختم کر لیا تھا. تو بس ابھی ہم دعا کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو جیسے ہم گئے ہیں، آج ہمیں لگا کہ بس جلدی آئے گی، پر بس کافی لیٹ آئی ہے. اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ دعا کی ایوننگ شفٹ ہوتی ہے. تو اس کے بابا گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے ٹائم بعد جا رہی ہے، میں جا کے بس والے سے پوچھوں کہ واپسی کس ٹائم ہونی ہے. پر بس والے نے دیکھا نہیں، تو یہ واپس آ گئے ہیں. اور پھر جی ہم گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے ہیں. اور راستے میں میری امی کا گھر پڑتا ہے، تو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ہم امی کی طرف چلے جاتے ہیں. امی کا حال وال پوچھا. کافی دنوں سے میری امی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے. تو یہ دعا جی چلی گئی ہے اور پھر ہم امی کی طرف چلے گئے. اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری امی کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، کیونکہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے. تو جی یہاں پہ ہم امی کی طرف پہنچ گئے تھے. اور کافی جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ امی کی طبیعت خراب تھی، تو یہاں پہ امی کو رضائی دی ہوئی تھی، کیونکہ جب ان کو بخار چڑھتا ہے تو ان کو پھر ہم ڈبل کمبل اور چادریں وغیرہ دے دیتے ہیں. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ میری امی کو کینسر ہے. تو یہاں پہ میرا بھائی امی کو کھانے کے لیے کچھ دے رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں کھانا. پھر کافی دیر ہم امی کے پاس بیٹھے اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے دعا کو لینے کے لیے. تو دعا کا ٹائم ہو گیا تھا، دعا واپسی پہ پہنچ گئی تھی. اور جہاں پہ ہم نے دعا کو ڈراپ کیا تھا وہاں سے ہم نے پک کر لیا تھا. اور یہ شام کا ٹائم تھا، کافی زیادہ خوش بھی تھی اور زیادہ کام بھی ملا تھا. اور آگے سے جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست آ رہی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ٹیبلو وغیرہ تیار کرنی تھی. تو کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. تو بس پھر ہم لوگوں نے جی دعا کو لیا اور پھر ہم ذرا باہر کی طرف چلے گئے. ہم نے کہا چلو
آج گرمی زیادہ ہے تو باہر ذرا ہوا شوا کھا لیتے ہیں، اور وہاں پہ جی ہمارے گھر کے سامنے بالکل جو روڈ ہے ہم وہاں پہ گئے تھے، بچوں کو آئس کریم وغیرہ کھلائی، اور کھانے کے لیے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ بچوں کو اس ٹائم پہ بھوک نہیں تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف آئس کریم کھانی ہے، تو آئس کریم ہم لوگوں نے کھلا دی تھی۔ گھر آ گئے تو گھر میں جی ہمارا پروگرام تھا کہ لوڈڈ فرائز کھانے ہیں بچوں نے، تو جلدی جلدی سے میں نے آلو چھیل لیے ہیں اور فرائز بنا لی اور چکن بنا لیا، اور دعا نے اس میں چیز اور سوس وغیرہ ڈال دی، تو کافی مزے کے ہمارے فرائز بنے تھے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک پہ مجھے فالو کریں، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔